پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ کے اوپر ایک ریڈ ہوئی. جو سیکرٹری اطلاعات ہے پاکستان تحریک انصاف کے, انہیں گرفتار کیا گیا. ان سے دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ برآمد ہوا ہے. اب تعلق ان کا پاکستان تحریک انصاف سے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے وہ اس قسم کی انسٹرکشنز تھیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی گئی. عمران خان صاحب نے اقرار کر لیا ہے, اعتراف کر لیا ہے کہ جناب جی ایچ کیو کے باہر جو ہے جو احتجاج ہوا تھا وہ میری کال کے اوپر ہوا تھا. خلیل الرحمان قمر صاحب جو ہیں ہنی ٹریپ, اس میں بیچارے پھنس گئے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں آج کے حوالے سے. ہفتے کا آغاز ہوا ہے اور آغاز میں پہلے دن ہی جو ہے بہت سی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک تو جناب آج گرفتاریاں ہوئیں پاکستان تحریک انصاف کی. گرفتاریاں یا گرفتاری, یہ میں ابھی بیٹھ کے آپ سے بات کرتا ہوں اس کے اوپر. پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک ریڈ ہوئی اور وہاں پہ رؤف حسن صاحب جو سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, انہیں گرفتار کیا گیا. اس کے بارے میں بات کریں گے. آئی ایس پی آر, ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی گئی. انہوں نے پریس کانفرنس میں کیا کچھ کہا اس کے بارے میں بات کریں گے. عمران خان صاحب نے اقرار کر لیا ہے, اعتراف کر لیا ہے کہ جناب جی ایچ کیو کے باہر جو ہے جو احتجاج ہوا تھا وہ میری کال کے اوپر ہوا تھا, میں نے کہا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ خلیل الرحمان قمر صاحب جو ہیں وہ, ان کے بارے میں خبر آئی ہے کہ وہ شاید کسی ہنی ٹریپ کا حصہ بنے ہیں. اس سلسلے میں باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کی گئی پولیس کے ہمراہ, وہ بھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے. اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ سارے کو جو ہے وہ میں جلد از جلد بریفلی بات کروں, ورنہ ویسے تو بڑی ڈیٹیل سے اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اگر آپ نے ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا ہوا. 15 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کی طرف ہم چل رہے ہیں اور انشاءاللہ جلد وہ ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کیا جائے گا. کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیجیے گا تاکہ ہمیں آپ کی رائے کا بھی پتہ لگ سکے. اچھا جی, سب سے پہلے آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی, خبر پہلے ہی آ چکی بھی تھی کہ 3 بجے پریس کانفرنس ہو رہی ہے. اس سے پہلے اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کافی جٹری تھی. آج سارا دن جو ہے وہ بڑا سویر قسم کا سیلنگ پریشر جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں دیکھا گیا. آخری دن جو ٹریڈنگ کا تھا پچھلے ہفتے, اس میں بھی کافی حد تک سیلنگ پریشر ہمیں نظر آیا تھا اور آج بھی نظر آیا. بلکہ کامران خان صاحب جو ہیں وہ مجبور ہو گئے ٹویٹ کرنے کے اوپر, اس کے اوپر جو اسٹاک مارکیٹ کے اوپر جو ہے وہ کامران خان صاحب کافی ٹویٹ, خاص طور پہ زیادہ نیچے گر جائے تو کامران خان صاحب ضرور اس پہ ٹویٹ کرتے ہیں. تو آج جو کلوزنگ ہوئی مارکیٹ کی وہ تقریباً 1578 پوائنٹس میں کمی جو ہے وہ واقع ہوئی اس میں. اور وہ پورا دن جو مجھے پتہ لگا وہ یہی تھا کہ فوکس سارا جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف تھا کہ وہ کیا کہنے جا رہے ہیں. جبکہ آج ان کی جب پریس کانفرنس شروع ہوئی تو اس جیسی سٹارٹ ہوئی تو پہلے 10 منٹ کے اندر بھی مارکیٹ جو ہے وہ نیچے گری, لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کا کانفیڈنس کچھ بہتر ہوا. 300 پوائنٹس جو ہے اس نے دوبارہ گین کیا, لیکن کلوزنگ کی طرف اپنی جا رہی تھی تو پھر اس کے بعد دوبارہ وہ الٹیمیٹلی نیگیٹو کے اندر ہی جو ہے وہ کلوز ہوئی اور 78,539 پوائنٹس کے اوپر جو ہے مارکیٹ نے کلوز کیا. اب ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی پورے 3 بجے جو ہے اس کا آغاز ہوا اور اس کے لبے لباب جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہمارا مین سد باب جو جس چیز کا ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے فیک نیوز, جھوٹا پروپیگنڈا, اس کے لیے جو ہے وہ کافی متحرک ہیں. یہ بات میں پہلے بھی کئی دفعہ آپ سے کہہ چکا ہوں کہ پچھلے کئی مہینوں سے میں بار بار دیکھ رہا ہوں کہ آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس, کور کمانڈر کانفرنس, فارمیشن کمانڈرز کانفرنس جو ہو رہی ہیں, سب کے اندر بار بار ڈیجیٹل دہشت گردی کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے, کیونکہ ادارہ یہ سمجھتا ہے کہ فیک نیوز اور یہ جو پروپیگنڈا ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سک رہا, اس کو جس طرح سنبھالنا چاہیے وہ نہیں کیا جا سکا. فائر وال کی باتیں ہوتی رہی ہیں, پچھلے کئی ہفتوں سے باتیں ہو رہی ہیں. آج سے مہینہ 1.5 مہینہ پہلے تو چند تجزیہ کاروں نے فائر وال لگوا بھی دی تھی اور انہوں نے ایکٹیویٹ بھی کروا دی تھی. انہوں نے یوٹیوب بھی بند کروا دیا تھا. انہوں نے کہا تھا بھائی جان سارا کچھ بند ہو جانا ہے, ابھی تک تو نہیں ہوا. اس کے بعد پچھلے ہفتے یہ خبر آئی کہ جناب فائر وال کے لیے جو ہے وہ ٹینڈر اب نکل آئے ہیں اور ابھی ٹینڈر نکلے ہیں, ابھی وہ لگنا ہے, ابھی نہیں لگا ہے, ابھی اس کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. بہرحال مجھے لگتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی کلیئر ہے ہی نہیں فرینکلی اسپیکنگ, کیونکہ میں نے ابھی تک فائر وال کے حوالے سے کوئی آفیشیل میڈیا بریفنگ اب تک دیکھی نہیں ہے, نہ سنی ہے, نہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کے اوپر کوئی بات کی ہے. تو لیکن اگر میں اوور آل ایک فریم ورک دیکھوں نا پوری پریس کانفرنس کا تو وہ یہی تھا کہ جناب جھوٹ کے حوالے سے جو ہے نا جو خبر پھیلائی جاتی ہے ہم نے اس کو جو ہے ہم نے اب نکیل ڈالنی ہے. انف از انف. دوسرا بنو کا جو واقعہ ہے, بنو کے واقعے کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑی تفصیل سے بات کی. انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ جھوٹ پھیلایا گیا. میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے چند اس کی تصاویر وغیرہ بھی جو ہیں وہ شیئر کی اور ویژولز وغیرہ بھی دکھائے اور اس کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے بریفنگ دی کہ یہ آخر یہ واقعہ جو ہے ہوا کس طرح ہے. میرے خیال میں ویسے یہ سارا کچھ پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا. آئی تھنک مطلب جس دن یہ واقعہ ہوا تھا آپ اس کے اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر جو ہے اگر یہ سارا کچھ کر دیتے. اب آئی ڈونٹ نو ہو از رسپانسبل فار دیٹ. انٹیریئر منسٹری کرتی, اس میں کے
پی کی منسٹری کرتی اس کے اوپر بات, لیکن ان کی جانب سے بھی جو اس وقت بیان بازی ہو رہی تھی کے پی کی جانب سے, گورنمنٹ کی جانب سے, وہ زیادہ تر اسی بات کے اوپر تھی کہ جی ہم مذمت کرتے ہیں, ہم ریزالو کر رہے ہیں, مذمت کرتے ریزالو کرتے ہیں. ایکچولی سیکوینس آف ایونٹس کیا ہوا ہے وہ کوئی بتا نہیں رہا تھا. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کے اوپر آج بات کی کہ جناب ایکچولی بنو کا واقعہ جو کس طرح ہوا. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز جو میں نوٹ کر رہا تھا جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی, وہ انہوں نے کہا کہ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ یہ جو آپریشن عزم استحکام, اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے کہا یہ آپریشن نہیں ہے, یہ بیسیکلی ایک مہم ہے, اس کو آپریشن کا نام دے دیا گیا ہے. اور پھر انہوں نے ایپیکس کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا, جس کے بارے یہ وہی اجلاس ہے جس کے بارے میں علی امین گھنٹا پور کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جناب یہ جو ہے وہ اس کے اوپر ان کی اپروول کے ساتھ ہوا ہے اور ان کو ساری نالج تھی. بعد میں انہوں نے کہا کہ جی آپریشن کا لفظ تو استعمال ہی نہیں ہوا, ہم نے تو آپریشن کا لفظ جو ہے میں نے تو سنا ہی نہیں تھا. آپ کو یاد ہوگا گنڈا پور صاحب نے یہ بات کہی تھی. تو اس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ویسے کہا کہ جناب یہ آپریشن تو ہے ہی نہیں, یہ ایکچولی ایک مہم ہے اور یہ مہم چلتی جا رہی ہے. ہم کائنیٹک آپریشنز جو ہے وہ کر رہے ہیں روز کے حساب سے, ہر 4-5 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایک آپریشن ہوتا ہے, اور یہ سارا کچھ یہ بیسکلی اسی کا حصہ ہے. یہ کوئی ایک اسپیسیفک ٹارگٹ نہیں ہے, مطلب کسی ایک اسپیسیفک ایریا کے اندر نہیں ہے. جس طرح ماضی کے اندر ملٹری آپریشنز جو ہیں وہ ہو چکے ہیں دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے, جس کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں پھر آئی ڈی پیز بھی بنتے تھے, آپ ان کو موو کرتے تھے, ایریاز کو خالی کرتے تھے. یہ اس طرح کی کوئی ایکسرسائز نہیں ہے, یہ مختلف آپریشنز ہیں جو اس طرح چلتے جائیں گے. تو بیسکلی ان کا مقصد یہی تھا کہ جناب مجھے یہ فیل ہوا کہ جو گنڈا پور صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی میرے سامنے تو کسی آپریشن کی بات نہیں ہوئی, تو یہ بیسکلی اس کا بھی ایک کاؤنٹر تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے مختلف ریزنز بتائیں کہ جناب یہ جو اسمگلنگ ہوتی ہے یا اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں یہ کرمنل ایلیمنٹس کو جو ہیں وہ سپورٹ کرتی ہیں. پھر انہوں نے گاڑیوں کا ذکر کیا, جی نان کسٹم پیڈ این سی پی گاڑیاں, جس طرح مختلف آپ کو فاٹا جو اب نہیں ہے ان علاقوں کے اندر یا جی بی کے اندر آپ کو مختلف جو ہے وہ اس طرح نان کسٹم پیڈ گاڑیاں نظر آتی ہیں. کروڑوں کا اربوں کا کام ہے, اور وہ بھی جو ہے وہ عناصر بھی جو ہیں وہ اس بلیک منی کو جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے بھی کرمنل ایکٹیویٹیز جو ہے بڑھتی ہیں. میں یہاں پہ ویسے میں صرف ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا, یہ جو اسمگلنگ ہے نا, یہ جو اسمگلنگ کا جو ایلیمنٹ ہے, یہ پنڈورا باکس اگر کھلا نا تو یہ پتہ نہیں کہاں تک جائے گا. اسمگلنگ صرف اور صرف گاڑیوں کی نہیں ہوتی, اسمگلنگ کے اندر ایرانی تیل بھی شامل ہے, اور اگر ایرانی تیل کے حوالے سے پتہ لگنا شروع ہوا کہ کون کون اس کے اندر ملوث ہے, اور چمن سے لے کے تو آخر گوادر تک یہ وہاں پہ ایرانی تیل اسمگل ہوتا کس طرح ہے, بارڈر کراس کس طرح کرتا ہے, تو بہت بڑا پنڈورا باکس کھلے گا. اور دوسری بات یہ کہ اسمگلنگ یہ نہیں ہے کہ 2023-2024 میں جا کے یہ شروع ہوئی ہے, یہ ضیاء الحق کے دور سے چل رہا ہے. یہ ضیاء الحق کے دور سے چل رہا ہے. باڑے کا بازار اگر آپ چلے جائیں خیبر پختونخوا کے اندر, پشاور کے پاس جو ہے وہ باڑے کا بازار, وہ کام ہی اسمگلنگ کا سارا کرتے رہے ہیں, وہ سارا کا سارا وہی کرتے رہے ہیں. چلے میں اب آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ماضی کے اندر بڑے بڑے اسمگلر جو ہیں وہ آج بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ بن چکے ہیں. اس کا ذرا کھاتا کھولیں جا کے. وہ ایسے ایسے نام ہیں, وہ ایسے ایسے چہرے ہیں جو معذرت کے ساتھ پاکستانی سیاست میں گھس چکے ہیں. ایسے ایسے ایلیمنٹس ہیں, وہ آج پاک صاف ہو کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں. ماضی کے اندر وہ اسمگلرز رہے ہیں, وہ لوگ ایسے ایلیمنٹس بھی ہیں. تو ہاں, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب پہلے آپ کا ڈالر جو ہے وہ 330-340 روپے کے اوپر چلا گیا تھا, تو اس کے اندر ڈالر اسمگلنگ جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ تھا اس کے اندر. لیکن پھر فوج نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, اس کو کرٹیل کیا جائے گا, اور اس کے بعد ڈالر کی وہ جو اسمگلنگ ہے وہ بند ہوئی. ہم لوگ جو ہے وہ یہاں پہ مارکیٹ کے اندر ایک عام چیز ہو گئی تھی کہ جناب پاکستان کا ایک ریٹ ہے اور ایک کابل ریٹ ہے ڈالر کا. وہ ساری چیزیں آپ نے کنٹرول کی, اور اس کے بعد ڈالر جو ہے وہ آپ 278-280 کے بریکٹ کے اندر لا کے آپ نے کھڑا کر دیا, کیونکہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں یہ نہیں ہوگا. اگر آج پاکستان یہ فیصلہ کر لے کہ جناب آپ نے نان کسٹم پیڈ گاڑی نہیں چلنے دینی, چاہے جو مرضی ہو جائے. انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گردی کے اندر یہ گاڑی جو ہے, یہ گاڑیاں بھی اس طرح استعمال ہوتی ہیں. بالکل یہ فیکٹ ہے. اب وہ جو چینی باشندے تھے جو گلگت بلتستان میں جو ایک حملہ ہوا تھا, جو ڈیم کے اوپر ہمارے وہاں پہ کام کر رہے تھے, ان کے اوپر جو حملہ ہوا تھا, جو گاڑی استعمال ہوئی تھی, وہ بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ اسمگل گاڑی تھی, اور اس کے اندر بارودی مواد جو ہے وہ فٹ کیا گیا تھا. اور اس طرح بھی اور بھی بہت سے ایسے کڈنیپنگ کے اندر استعمال ہوتی ہے, دہشت گردی کے اور واقعات کے اندر اس طرح کی یہ گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں. اگر پاکستان چاہے, اگر آپ کی نیت ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن شاید کہیں نہ کہیں اس قسم کے ایلیمنٹس اور اس طرح کے جو عناصر ہیں یا یہ جو اس قسم کے نیٹ ورکس ہیں, ان کو کبھی کبھار جو ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ایسٹس کے طور کے اوپر جو ہے وہ اپنا منہ دوسری طرف کر لیا جاتا ہے کہ نہیں یہ چھوڑیں جی, یہ علاقے کے لیے ہمارے لینا بڑا ضروری ہے, یہ ہمارے اور دوسرے کام کرتے ہیں. سو بڑی لمبی خیر یہ بحث ہے. لیکن اگر میں ایک لب لباب نکالوں نا اس پوری بات کا, تو وہ یہی تھا کہ جو
وہ عناصر جو جھوٹ پھیلاتے ہیں، فیک نیوز پھیلاتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ یہ آپریشن کی ضرورت ہے، ان کا کلا کما جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جہاں پہ آج آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ پریس کانفرنس ہوئی، وہیں پہ اس سے پہلے صبح کے وقت جو ہے وہ یہ خبر آئی کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ کے اوپر جو ہے وہ پولیس نے دھاوا بول دیا ہے، اور وہاں پہ جا کے پہلے یہ خبر آئی کہ جناب رؤوف حسن صاحب اور بیرسٹر گوہر یعنی کہ چیئرمین اور سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف، ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بعد میں یہ فوٹیج بھی آئی جس میں رؤوف حسن صاحب کو جو ہے وہ پولیس کے اہلکار جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں، لیکن پھر یہ پولیس کی جانب سے آیا کہ جناب بیرسٹر گوہر کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔ میں جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تقریباً شام کے 4:30 بج چکے ہیں، بیرسٹر گوہر ابھی تک ٹی وی پہ ہمیں کہیں نظر نہیں آئے ہیں، کہیں پہ بھی میڈیا کے اندر کوئی ان کا بیان، کوئی کسی قسم کی ان کا کوئی ویژول ابھی تک نظر نہیں آیا۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جناب انہیں گرفتار نہیں کیا گیا، لیکن ہمیں وہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہے۔ اس بارے میں ابھی بھی ایک ایمبیگوٹی ہے کہ کیا انہیں گرفتار کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا۔ البتہ رؤوف حسن صاحب کے بارے میں جو ہے نا وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اچھا، اب بیرسٹر گوہر کے حوالے سے میں پہلے آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اگر ان کو گرفتار کرنا بھی ہوا تو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کو آن بورڈ لینا پڑے گا، کیونکہ ابھی ریسنٹلی اسپیکر نیشنل اسمبلی کے ساتھ جو ہے وہ چیئرمین نیب کی ایک میرے خیال میں ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے اندر باقاعدہ طور پہ ایک SOPs بنے تھے کہ اگر کسی ممبر آف پارلیمنٹ کو جو ہے گرفتار کرنا ہوا تو آپ کو اسپیکر کو آن بورڈ لینا پڑے گا۔ تو بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ ایک MNA بھی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، تو اگر آپ نے ان کو گرفتار کرنا ہوگا تو آپ کو اسپیکر سے جو ہے بات کرنی پڑے گی۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ وہاں پہ جو سیکریٹریٹ ہے وہاں سے بتایا گیا کہ جناب ان کا وہاں پہ جو سامان وغیرہ پڑا ہوا تھا جس میں کمپیوٹر ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، اس قسم کا اکوپمنٹ ہے، وہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب وہ پولیس اٹھا کے لے گئی ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو ہم نے ڈیٹا اکٹھا کیا ہوا تھا اس کے اندر وہ بھی شامل تھا، اس میں پتہ نہیں شاید وہ ایفیڈیوٹس بھی تھے جو مختلف ان کے 41 جو MNAs ہیں جو اس وقت ٹیکنیکلی اسپیکنگ آزاد ہیں، وہ بھی شاید اس میں شامل تھے۔ اس کے بارے میں ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے ابھی تک کسی قسم کا کوئی باقاعدہ جو ہے وہ اناؤنسمنٹ ابھی تک نہیں کی ہوئی یا ابھی اپنا رد عمل نہیں دیا ہوا۔ تو اسد کیسر صاحب نے صرف ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا حکومت اپنی آخری دنوں میں بدمست ہاتھی کی طرح پاگل ہو چکی ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ 8 فروری کو عوامی عدالت نے ان کو مسترد کیا اور اب قانون و آئینی محاذ پر عبرتناک شکست ان سے ہضم نہیں ہو پا رہی ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر علی خان، سیکرٹری اطلاعات رؤوف حسن اور PTI لاہور کے رہنما چودھری شبیر گجر اور خالد محمود کی غیر قانونی گرفتاریوں کی مذمت کرتا ہوں۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں سے ہم دب جائیں گے تو اپنی خاطر جمع رکھیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ اچھا، اب ایک اور چیز جو کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی غالباً 2 دن پہلے پاکستان تحریک انصاف کے کوارڈینیٹر ہیں احمد وقاص جنجوعہ، انہیں جو ہے وہ پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ پہلے تو پتہ نہیں لگ رہا تھا وہ گئے کدھر ہیں، لیکن پھر یہ پتہ لگا کہ جناب ان کے اگینسٹ باقاعدہ جو ہے ایک FIR کٹی ہے اور انہیں آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جو ہے وہ پیش کیا گیا، اور وہاں پہ بتایا گیا کہ جی ان کی گرفتاری کے وقت جو ہے ان سے دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ برآمد ہوا ہے۔ اب تعلق ان کا پاکستان تحریک انصاف سے، الزام ان کے اوپر یہ لگایا ہے کہ دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا ہے۔ کلعدم تنظیموں سے تعلقات اور مزید تفتیش اور برآمدگی کے لیے ملزم کا ریمانڈ جو ہے وہ دیا جائے، اور 15 روز کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی، تو 7 روز کا جسمانی ریمانڈ جو ہے ان کا دے دیا گیا ہے، اور دوبارہ 29 جولائی کو انہیں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات اس کے اندر یہ ہے کہ جس دن یہ احمد جنجوعہ جو ہے وہ گرفتار ہوئے تھے یا غائب ہوئے تھے تو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر سے جو ہے وہ بہت سے ان کے کارکنوں نے یہ جو رؤوف حسن صاحب ہیں ان کو ٹارگٹ کیا تھا سوشل میڈیا کے اوپر کہ جناب جب سے رؤوف حسن صاحب کو اور بیرسٹر گوہر کو FIA نے بلایا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا ان دونوں کو اس وقت بلایا تھا جب وہ جو 1971 کے حوالے سے ایک ویڈیو جو ہے وہ ٹویٹ ہوئی تھی، اور FIA نے اس کی تحقیقات جب شروع کی تھی تو تب ان دونوں کو وہاں پہ بلایا تھا، اور جب سے رؤوف حسن صاحب کو بلایا تھا تو اس کے بعد سے پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے لوگ یا کوارڈینیٹر جس طرح ایک رضوان ہے وہ ابھی تک غائب ہیں، ان کے ابھی تک کوئی پرچہ کوئی کچھ نہیں پتا کہ وہ کدھر ہیں، تو ان کو وہ غائب ہو گئے۔ اس کے بعد یہ اس کو احمد وقاص جنجوعہ اس کو گرفتار کیا گیا، تو PTI کے بہت سے فالوورز نے جو ہے وہ رؤوف حسن صاحب کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا کہ جی آپ کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، آپ نے FIA کو جا کے جو ہے نا ان لوگوں کے بارے میں بتایا ہے اور ان لوگوں کے جو ہے وہ پتے وغیرہ اور یہ ساری چیزیں آپ نے جو ہے شیئر کی ہیں۔ ویسے میں نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے جو ہے پولیس کو یا FIA کو جو ہے رؤوف حسن صاحب کے بتانے کی ضرورت ہے کہ جناب وہ آپ کو پتہ بتائیں۔ اٹ از ویری ایزی۔ یہ جو لوگ پالیٹکس کے اندر ہوتے ہیں یا جو لوگ مطلب جس طرح ہم اینکرز ہیں، صحافی ہیں، ہمیں پتہ ہے ہماری مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے، وی نو دیٹ،
مطلب میرا یہ فون میرے پاس یہاں پہ یہ پڑا ہوا ہے, آپ کے خیال میں مجھے نہیں پتا کہ میری بھی ہو سکتا ہے کال ٹیپنگ ہو رہی ہوگی, ہماری موومنٹ کو بھی مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے, یہ ایک عام سی چیز ہے اینڈ وی آر یوز ٹو اٹ. سو میرے خیال میں رؤوف حسن صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ تھوڑی سی زیادتی تھی کہ ان کو اس طرح پی ٹی آئی کے ورکرز کی جانب سے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا, اور اب الٹیمیٹلی آپ دیکھیں انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. اچھا, پولیس کی جانب سے ایک اور بات جو ہے وہ کہی جا رہی ہے کہ جناب یہاں سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کا مرکزی دفتر ڈیجیٹل دہشت گردی کا گڑھ بنا ہوا تھا, وہی لفظ ڈیجیٹل دہشت گردی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہ لفظ استعمال کیا اور پولیس کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے جناب ڈیجیٹل دہشت گردی کے چکر میں جو ہے وہ ہم نے یہ ریڈ کی ہے, اور یہاں سے مقامی لوگوں کو بھڑکایا جاتا تھا اور پروپیگنڈا کیمپینز چلائی جاتی تھی. ایسا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تحویل میں پی ٹی آئی کے انٹرنیشنل سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی طرف سے دی جانے والی معلومات پر کیا جاتا ہے. اب یہ جو انٹرنیشنل سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے, یہ لفظ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے. مطلب ایک نیشنل سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوتا ہے, ایک ضلعی سطح کے اوپر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوتا ہے, ایک تحصیل لیول کے اوپر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوتا ہے, اور ایک انٹرنیشنل سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوتا ہے. یہ میں نے آج پہلی دفعہ یہ لفظ سنا ہے. میں کوشش کروں گا کہ میں بھی ایک انٹرنیشنل تجزیہ کار جو ہے میں کسی دن بن سکوں. ویسے ہی میں بات کر رہا ہوں, میں کوشش کروں گا. اب پتہ چلے میں پھڑ کے لے آئیں, آ جاؤ بھائی جان, تسی بھی انٹرنیشنل ہو گئے, آ جاؤ تسی بھی چلو. اچھا جی, تو یہ جناب ان کی یہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ ڈیولپمنٹ ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ آج میڈیا ٹاک کی ہے. 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کے سلسلے میں جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھے, تو انہوں نے 9 مئی کے حملوں کے تناظر میں جو ہے ایک وضاحتی بیان انہوں نے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو جی ایچ کیو کے سامنے پرامن احتجاج کریں, لیکن میں نے کبھی کسی کو توڑ پھوڑ اور پرتشدد مظاہروں کی اجازت نہیں دی. 9 مئی کے واقعات کی سی سی ٹی وی فوٹیجز ISI نے چرائی ہیں. بیرسٹر گوہر اور رؤوف حسن کی گرفتاری کی مذمت کرتا ہوں. اچھا, اب یہاں پہ یہ جو خان صاحب نے یہ جو بات کی ہے نا کہ جی ایچ کیو کے آگے میں نے جو ہے وہ احتجاج کا کہا تھا, یہ پہلی ایکسیپٹنس ہے, پہلی دفعہ کہ جہاں پہ وہ مان رہے ہیں. اب میری پاکستان تحریک انصاف کے چند لوگوں سے, جن کا ظاہری بات ہے میں نام نہیں لوں گا, آف دا ریکارڈ جب میری ان سے بات ہوتی تھی نا تو وہ یہی کہتے تھے کہ یہ حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے وہ اس قسم کی انسٹرکشنز تھیں, فلاں جگہ جانا ہے, فلاں جگہ جانا ہے, لاہور میں یہاں جانا ہے, اسلام آباد میں وہاں جانا ہے, فلاں جگہ وہاں جانا ہے. وہاں پہ جا کے ان سے کراؤڈ جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوا کہ وہ کراؤڈ نے کیا کیا حرکتیں کر دیں. ٹھیک ہے, جی ایچ کیو اب یہاں تک تو خان صاحب مان گئے کہ جی ایچ کیو, اب وہ جی ایچ کیو جا کے آپ نے جو گیٹ کے اوپر توڑ پھوڑ کی, وہاں پہ جو پینافلیکسز وغیرہ لگے ہوئے تھے یا چیزیں وغیرہ جو لگی ہوئی تھی جو ان کو توڑا گیا, اس کے کون رسپانسبل ہے. سو فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھتا ہوں کہ آپ کے گھر کے باہر جو ہے وہ اگر کوئی آپ کے گھر کے باہر, ذاتی گھر کے باہر کوئی احتجاج کے لیے آ جائے, وہاں پہ 500 بندہ لے آئے, اور اس 500 بندے میں سے 10-15 جو ہیں آپ کے گھر کے اندر گھس جائیں اور گاڑی کھڑی ہو یا سامنے شیشے لگے ہوں گھر کے, اس کو توڑ دیا جائے, تو اور بعد میں جو بندہ لے کر آیا تھا وہ گئے بھائی جان میں نے تو صرف ان کو کہا تھا گھر کے باہر تک جانا ہے, جڑے 10 اندر گئے ہیں نا یہ اپنی مرضی سے گئے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. کراؤڈ آپ لے کر آئے نا وہاں پہ, تو کراؤڈ کو کنٹرول کرنا بھی آپ کی ذمہ داری تھی. میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ لاہور کے اندر بھی جو ہے جو آپ نے جناح ہاؤس کے باہر یا کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے وہ جو باہر جو کچھ ہوا تھا, پی ٹی آئی ایک منظم طریقے سے لبرٹی سے پورا کراؤڈ لے کر گئی تھی وہاں پہ, جس کو ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے وہ لیڈ کر رہی تھی. اچھا, ڈاکٹر یاسمین راشد بھی سنی جا سکتی تھی اس وقت کہ مت جانا, اندر مت جائیں, لیکن لوگ چلے گئے اور ان کی ویڈیوز ہیں سب, مطلب کلیئر کٹ ایویڈنس موجود ہے کہ آپ کے لوگ ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, انج کر رہے ہیں, کھڑے ہو کے تصویریں کھنچا رہے تھے وہاں پہ. تو ذمہ داری آپ کی تھی, آپ نہیں کراؤڈ کنٹرول کر سکے اور وہ سب کچھ ہوا. اور جہاں جہاں آپ گئے, آپ کراؤڈ لے تو گئے وہاں پہ, لیکن آپ سے کنٹرول نہیں ہوا. اور یہ پی ٹی آئی کا ایک وتیرہ رہا ہے ماضی کے اندر بھی کہ آپ جو ہے وہ رولا رپا ڈال دیتے ہیں, بعد میں آپ سے جو ہے نا وہ رائتا سنبھالا نہیں جاتا, رائتا پھیل جاتا ہے ہر جگہ پہ. اور یہ رائتا جتنا پھیل گیا اس کے لیے آپ کے سامنے ہے کہ کیا مطلب صورت حال ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ خلیل الرحمان قمر صاحب کے حوالے سے ہے, جنہیں موسٹ پرابلی انہیں جو ہے وہ ہنی ٹریپ جو ہے ان کے ساتھ ہنی ٹریپ کا وہ حصہ بنے ہیں, اس میں بیچارے پھنس گئے. اب اس میں جو خبر آئی ہے وہ ایک تو ڈی آئی جی آپریشنز عمران کشور نے جو ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ جناب خلیل الرحمان قمر صاحب کو جو ہے وہ بلایا گیا تھا ان سے ڈرامہ ڈسکس کرنے کے لیے. خلیل الرحمان قمر صاحب نے خود بھی ویسے خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ بہت دیر سے جو ہے وہ ہم اس کے اوپر بات چیت کر رہے تھے, لیکن الٹیمیٹلی اس دن میں وہاں پہ گیا اور انہوں نے کہا 4:40 کے اوپر میرے جانے کے اوپر جو ہے اعتراض کیا جا رہا ہے, تو یہ تو دن کا آغاز ہوتا ہے اس ٹائم کے اوپر, تو میں تو اس ٹائم پہ گیا. اور یہ جو ڈی آئی جی آپریشن سے انہوں نے کہا کہ میرے یہ قمر صاحب کے جانے کے اوپر بات ہو رہی ہے, تو یہ رائٹر لوگ جو ہے رات کو لکھ رہے ہوتے ہیں, تو رات کو یہ کام کرتے ہیں, تو اس میں کون سی اتنی حیرانگی کی بات ہے اگر وہ چلے گئے. چلیں ٹھیک ہے.
اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بیچ میں ایک صحافی نے سوال بھی کیا کہ کوئی ایسی کوئی ویڈیوز وغیرہ تو نہیں بنی تھی، کوئی ایسی ویسی چیزیں وغیرہ نکلی ہیں. انہوں نے کہا نہیں کوئی ایسی چیزیں وغیرہ ایسا کوئی چکر نہیں ہے. تو خلیل الرحمان قمر صاحب نے کہا کہ جی جیسے میں وہاں پہ پہنچا، ابھی میں بیٹھا بھی نہیں تھا تو وہاں پہ لوگ اندر گھسا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ مجھ سے جیب میں جو پیسے تھے وہ لے لیے، اے ٹی ایم کارڈ لے لیا اور جا کے اے ٹی ایم سے جا کے انہوں نے میرا پاسورڈ لیا، جا کے پیسے نکلوا لیے. بعد میں وہ مجھ سے 1 کروڑ روپے کا مطالبہ کر رہے تھے. میں کہ میرے کو 1 کروڑ ہے ہی نہیں. تو پھر میں نے ایک دوست کو فون کیا کہ 10 لاکھ کا ہو سکتا ہے میں انتظام کر دوں، وہ بھی نہیں ہوا، 10 لاکھ کا انتظام بھی نہیں ہوا اور اس طرح جو ہے انہیں زد و کوب کیا گیا ہے. اچھا پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ بیسیکلی ایک گروہ ہے اور اس میں 2 عورتیں ہیں اور 10 پتہ نہیں مرد ہیں جو اس طرح آپریٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی خلیل الرحمان قمر صاحب کے علاوہ بھی چند لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اریسٹ کیا ہے لوگوں کو، مطلب ان کو بھی تنگ کیا ہے اور ان کی کمپلینس کے اوپر بھی جو ہے وہ یہ گروہ کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا اور یہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے کام کرتے ہیں. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے، مطلب جو میرے لیے حیرانگی کی بات تھی کہ بحریہ ٹاؤن کے اندر، اب بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ ایک بڑا سیکیور کمیونٹی کنسیڈر کی جاتی ہے کہ ان کو ڈائریکٹلی ایک جگہ پہ بلا لیا. مطلب فار ایگزامپل اگر آپ نے واردات ڈالنی ہے، میں ویسے ہی سوچ رہا ہوں اگر آپ نے واردات ڈالنی ہے تو آپ کسی ایسے اسپاٹ کے اوپر بلاتے ہیں جو آپ سے ریلیٹڈ نہ ہو. مطلب آپ نے اب وہ سیدھا اسی جگہ پہ بلا لیا جہاں پہ آپ خود رہائش پذیر ہیں، یا ہو سکتا ہے اگر یہ آپ نے کرنا ہے تو آپ خلیل الرحمان قمر کے گھر چلے جاتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے، خلیل الرحمان قمر صاحب کو ادھر ہی بلا لیا گیا جہاں پہ لوگ رہائش پذیر تھے، مطلب پتہ بھی بتا دیا گیا. اس کے بعد جو جا رہا ہے اے ٹی ایم سے پیسے نکالنے کے لیے، اس کو وہ اتنا بیوقوف ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ اے ٹی ایم کے اوپر جو کیمرے لگے ہوتے ہیں اور آپ 1 منٹ میں آپ کی ویڈیو بن جائے گی، آپ کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد اگر آپ بحریہ کے اندر یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو بحریہ ویسی مانیٹرڈ ہے، بحریہ کی اپنی سیکورٹی، مین گیٹس وغیرہ، انٹرنسز ایگزٹس وغیرہ جو ہیں وہ بھی سارے مانیٹرڈ ہوتے ہیں. تو سارا 1 منٹ میں پتہ لگ جاتا ہے کہ کس کی موومنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو بڑے کچے قسم کے، مطلب میں کو کچے قسم کے جو ہے نا وہ یہ چور تھے جنہوں نے خلیل الرحمان قمر صاحب کو جو ہے اس طرح نقصان پہنچایا. لیکن ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے بالکل یہ زیادتی ہوئی ہے، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.